میں نے سب سے زیادہ خوش زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر جس طرح کا آپ لائف گزاریں گے اسی طرح کی موت آئے گی۔ میرے ایک دوست تھے عمیر بھائی، یوتھ کلب کے سوشل ویلفیئر کے ہیڈ تھے، اب بلال ہیں، بلال عزیز پتہ ہے نا، پہلے عمیر بھائی تھے، فوت ہو گئے 2015 میں، فوت ہو گئے 2014 میں فوت ہو گئے۔ کس طرح فوت ہوئے؟ ایکسیڈنٹ ہوا۔ ماشاءاللہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سے زیادہ ہیلپ فل بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ انسان تھا کہ اگر ہم انہیں رات 2 بجے بھی کال کر کے کہیں بلائیں نہ، پہنچ جاتے تھے مدد کرنے کے۔ ان کو کیا پروجیکٹس تھے وہ خود ذمہ لیے تھے انہوں نے، بیوائیں جو تھی ان کو تلاش کیا انہوں نے، ریسرچ کی، جو حقدار بیوائیں ان کو وہ راشن پہنچاتے تھے ماہانہ ماشاءاللہ، اور یوتھ کلب اس میں سپورٹ کرتا تھا، ڈونیشن وغیرہ۔ یہ پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے، افطاری پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے رمضان میں یوتھ کلب کا ماشاءاللہ۔ علماء، غریب علماء، آپ کو پتہ ہے علماء بیچارے ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی، ٹھیک ہے نا، بہت وہ نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ تنخواہ تو وہ بھی ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نیک لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، دنیا کو ظاہر ہے انہوں نے ہماری طرح تو نہیں ہے وہ اتنا زیادہ کما رہے کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے، تو ان کی لسٹ ان کے بعد ان کو کوئی فریج دلوا دیا، کسی کوئی ہیلپ بغیر کسی اس کے نام لیے بغیر یا بغیر۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے؟ ان کی وائف بتاتی ہیں فجر کے ٹائم قرآن پڑھ کے نکلے، روزے کی حالت میں، رمضان میں فوت ہوئے، فجر کے ٹائم روزہ رکھ کے قرآن پڑھ کے گھر سے نکلے، جیب میں پیسے تھے 60,000 جو بیواؤں تک پہنچانے تھے، ٹھیک ہے، انہیں پیسے دینے تھے کہ راشن خرید لیں، اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے، اس حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آن سپاٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ہمیں 7-1 بجے پتہ لگتا ہے، صبح 7 بجے کہ ان کی آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی بہرحال۔ اور جب میں ان کے جنازے پہ جاتا ہوں تو میں نے آج تک کسی بندے کا جنازہ ایسا نہیں دیکھا، لوگ باقاعدہ مقابلہ بازی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں کہ کندھا میں نے دینا، ٹھیک ہے۔ اتنے علماء میں نے وہاں دیکھے، پتہ نہیں کون کہاں سے آیا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا تھا انہوں نے میری یہ مدد کی، کوئی کہتا انہوں نے میری یہ مدد کی، کوئی کہتا یہ نئے لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، سب کہہ رہے تھے انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی فلانے ٹائم پہ، انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی۔ آپ سوچیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے بشارت دے دی اس انسان کے بارے میں کہ یہ بندہ پار ہے، اس کو میں نے جنت میں ہی انشاءاللہ جانا، ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خوشخبری ہوتی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ لوگوں کی محبت جنازے کے ٹائم پہ اسپیشلی وہ ایک بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک عالم دین نے پڑھایا اور وہ بڑا روئے۔ جنازے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، نماز جنازہ، ایک سائلنٹ اور ایک میں دعا اونچی کی جاتی ہے، تو وہ انہوں نے پڑھایا، اونچی دعا کی انہوں نے، اور اتنی لمبی دعا انہوں نے کی اور دل سے کی، کیونکہ ان کی بھی وہ بہت مدد کرتے تھے، ان اسکالر کی، بہت نیک آدمی، اور بڑا روئے، اور ماشاءاللہ یہ کہ پیچھے لوگ بہت رو رہے ہیں، ایسے لوگ جو ان سے صرف ایک بار ملاقات کی ہوئی ہے وہ جنازے پہ آئے ہوئے ٹائم نکال کے، اور وہ جولائی تھا، روزے جولائی کے، یاد ہے آپ کو 2014 میں جولائی کے روزے تھے، ٹھیک ہے، جولائی کے مہینے میں روزے کی حالت میں جنازے پہ آ جانا دوپہر کے ٹائم، کیونکہ ہم نے فوراً دفنانا تھا، تو شام تک مغرب سے پہلے انہیں دفنانا تھا، ہماری کوشش تھی روزے کی حالت میں ہی دفنا دیں تاکہ انشاءاللہ وہاں جا کے افطار کریں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے ان کو دوست ایسے دیے، میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ یہ کہ میرے ساتھ بہت کلوز تھے، لیکن وائسی بردرز، یہ ربیع اللہ، ذیشان خالد بھائی، یہ ہم سب ان کے ساتھ اٹیچ، ایسے آگے بڑھ کے ان کے لیے مطلب کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، یا ان کا کوئی کسی نے قرض لیا ہوا ہے، وہ کسی سے پوچھا ہاں جی کتنا لیا انہوں نے، میں دیتا ہوں، بس ان کو نہ پکڑیے گا نہ قیامت والے دن۔ پھر ان کی قبر کا انتظام اتنا زبردست سنت کے مطابق، پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو انفارم کرنا، یعنی دیکھیں جو بندہ مخلص ہے نا دوسروں کی مدد، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کی بھی مدد اس سے کراتا ہے۔ تو یہ جیتا جاگتا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ جس بندے نے لوگوں کی مدد کی ہے نا، آپ یقین کریں کہ وہ بندہ، اس کو ایک تو موت بھی بڑی اچھی آئے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کی محبت، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ ابھی تک دیکھیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سلیبریٹیز کو کون یاد کرتا ہے؟ مر گئے نیا آ گیا، مر گئی نئی آ گئی، ٹھیک ہے۔ رونالڈو میرے دور میں مطلب دنیا کا بیسٹ فٹ بالر تھا، کرسٹیانو رونالڈو نہیں، برازیل والا،
پتہ آپ کو اس کا اب کیا ہے؟ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس دور میں وہ خدا بنا ہوا تھا. اب اسے کہتے ہیں ہی از جسٹ اے فیٹ مین رومنگ ان دا اسٹریٹس آف برازیل. ٹھیک ہے، یہ کرتی ہے دنیا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب آپ سلیبریٹی یا اس طرح کے بنتے ہیں تو دنیا تو بھول جاتی، بلکہ دنیا باقاعدہ آپ کو مذاق بھی اڑاتی ہے. لیکن ہمیشہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنے اندر سے نکلیں. ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہی اپنے اندر رہنا، ہر وقت اپنا سوچتے رہنا، ہر وقت سیلف ایبزارب رہنا. اس سے ڈپریشن ہی ہوگی اور کیا ہوگا. اس لیے نکلیں باہر، دیکھیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں. بھائی میری طرف سے تو کسی کو تکلیف نہیں آ رہی، میں کیا آسانی کر سکتا ہوں، جتنا بھی کر سکتا ہوں. پیرنٹس کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہوں، بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں آسانی پیدا، محلے والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں کام ہے کرنے والے، اور اس سے نفس مطمئنہ جو ہے وہ گرو ہوگا.